بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق و باطل کے درمیان پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی اور غزوہ بدر کے اندر کافروں کو بدترین شکست مسلمانوں نے دی، اور اس جنگ کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ ان سرداروں میں سے ایک سردار ابو جہل بھی تھا۔ مکے کے اندر جب نبی علیہ السلام اور مسلمان تشریف فرما تھے، ابو جہل ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا، مسلمانوں کو بھی اور حضور علیہ السلام کو بھی۔ اور جب ابو جہل کو غزوہ بدر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں نے، حضرت معاذ اور معوذ نے بری طرح شکست دی اور قتل کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر حضرت یاسر کو کہا تھا، اے یاسر، یہ تیری ماں کا قاتل مر گیا۔ اور اس کو بری طرح شکست ہوئی، اور بدترین شکست یہ ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حضرت یاسر کی والدہ کون تھی اور ابو جہل نے ان کو کیسے شہید کیا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ ابتدا کے اندر ہی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی مکے کے اندر جب نبی علیہ السلام نے اسلام کی صدا بلند کی تو ان کے خاندان نے لبیک کہا۔ حضرت یاسر اور آپ کے جو خاندان کی خواتین تھی ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سمیہ ہے۔ حضرت سمیہ کے والد کا نام خباب اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام حضرت عمار ہے۔ اور یہ تین افراد، حضرت سمیہ، حضرت عمار اور حضرت یاسر، یہ تینوں مسلمان ابتدا میں ہی ہو گئے تھے۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا یہ ابو جہل کی کنیز تھی۔ مکے کے اندر ہر کافر مسلمانوں کو تکلیف دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، بالخصوص ابو جہل۔ اس کو جیسے بھی، جہاں بھی، جس طرح کا بھی موقع ملتا وہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا رہتا تھا۔ اور حضرت سمیہ تو ابو جہل کی کنیز تھی۔ اس نے کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو، اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو بھی کہو کہ اسلام چھوڑ دے۔ تو حضرت سمیہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن جسم سے اور اپنے منہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اسلام کو چھوڑا، یعنی مر سکتی ہوں، اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کی استقامت فی الدین دیکھی، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ہر روز طرح طرح کی تکلیفیں دی، آپ کو بڑی تکلیفیں دی، اور یہاں تک تھا کہ آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر ریت پہ لٹا دیتا تھا۔ ذرا سوچو، عرب کی گرمی اور دوپہر کا ٹائم، اوپر سے ریت گرم، اور ریت سے بھی زیادہ ظالم وہ لوہے کی زرہ کہ جب وہ گرم ہو جائے تو جس نے پہنی ہو اس کو وہ مار دیتی ہے۔ لیکن حضرت سمیہ نے تاریخ رقم کر دی، اسلام کی اس عظیم عورت نے تاریخ رقم کر دی کہ استقامت کے اندر خواتین مردوں سے پیچھے نہیں ہوتی۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کے مظالم دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت عطا فرمانا، اے اللہ ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت عطا فرمانا۔ حتیٰ کہ حضرت یاسر نے حضور کی بارگاہ میں یہ ضرور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ مظالم ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے یاسر صبر کر، اے یاسر صبر کر، اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سمیہ کو ہر روز ابو جہل تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک دن سارا دن تکلیفیں برداشت کر کے شام کو حضرت سمیہ گھر آئیں تو ابو جہل نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بہادر عورت جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اسلام کا شکوہ نہیں کیا، تو اس عورت کو ابو جہل برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموشی سے برداشت کرتی رہی کہ پہلے بھی تکلیفیں دیا، برا بھلا کہا، تکلیفیں تم دو، اجر اللہ ہمیں دے گا۔
تو حضرت سمیہ خاموش بیٹھی تھی، تو ابو جہل کو وہ خاموشی برداشت نہ ہو سکی۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اس کو ہم تکلیفیں دیتے ہیں، یہ آگے سے پھر بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتی اور مسکراتی ہے اور خوش رہتی ہے۔ حضرت سمیہ خاموش بیٹھی تھی۔ جب ابو جہل کا کوئی جواب نہ دیا تو ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے ایک برچھی ماری، آپ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت سمیہ ہی اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اس سے پہلے کوئی عورت شہید نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کمزور ضرور ہوتی ہے، لیکن قائم رہنے پہ آئے تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی۔ آج مرد حضرات ذرا ذرا سی تکلیف پہ شکوے کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسلام پہ عمل نہیں کرتے۔ ذرا سی تکلیف آئے تو پیچھے ہٹنے میں یہ مرد پہلے ہوتے ہیں۔ آج کے مردوں اور آج کی عورتوں کو حضرت سمیہ جیسی عورتوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب مکے کے کافروں نے طرح طرح کے عذاب دیے تو اس عورت نے کبھی بھی اسلام سے پیچھے ہٹنا تو دور کی بات کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسی استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔